لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب جواب دے دیں. وعلیکم السلام. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ کا کرم. اللہ نے اس مسجد میں ایک لمبے زمانے کے بعد پھر ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پورا مجمع آمین کہے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. آمین بولے. اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. اور پورا مجمع اس پر آمین کہے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. میرے پیاروں، 3 باتیں جلدی کرنا کیونکہ ہمارے پاس بہت کم وقت ہے. آدھا گھنٹہ سے لے کر 40 منٹ تک کا وقت ہوتا ہے. یہ تو مسجد کے ٹرسٹیان کا اور ہمارے امام صاحب کا احسان ہے کہ مجھے کہا کہ جہاں تک آپ کو بولنا ہے بولے، لیکن چونکہ کاروبار کا معاملہ رہتا ہے تو صرف ہم کو تقریباً آدھا گھنٹہ سے کچھ زیادہ باتیں کرنا ہے. پورا مجمع کہے جو سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ. کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولے سب عمل کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے جو میں بہت جگہوں پر ایک بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ہوا بہت چل رہی ہے. آج اسکول میں چھٹی ہے. کیا کرنے کا؟ ہوا چل رہی ہے. 7 تاریخ سے ہم کو میسج آ رہے ہیں. واوا جوڑ بولتے گجراتی میں، سکلون بولتے ہیں. ہوا کا طوفان، معلوم نہیں کہاں کہاں ہوا کا طوفان ہے اور سارے پانی کے علاقے کو گھیر لیا گیا ہے. اور الحمدللہ بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے. آج اسکولوں کے بند ہونے کا اعلان ہو گیا ہے. بہت سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن ہم کو کیا کرنا ہے؟ 7 تاریخ سے ہم کو خبر ملی. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 آج 16 10 دن سے ہم کو خبر مل رہی ہے ہوا کے بارے میں. تو آپ لوگوں نے کیا کیا ہوا چلی تو کچھ نہیں. موبائل پر ایک دوسرے کو بھیجا اور خوش ہو گیا کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا. میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا چلے تو کیا کرنا ہے. سب کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. ہاں میرے پیاروں، ایک قوم گزری ہے پہلے، یاد رکھنا برابر. ایک بات کو سننا. ایک قوم گزری ہے جس کا نام ہے قوم عاد. کیا نام ہے؟ قوم عاد. ان کے جو نبی تھے نا وہ حضرت ہود. بولو کون؟ حضرت ہود علیہ السلام. وہ قوم بہت ہی گنہگار، بہت ہی نبی کو ستانے والے، بہت ہی حرام کاری، حرام خوری، حرام بولی کرنے والے، اتنے گناہ اور اپنے نبی کو ستانے والے. تو ان کے علاقے میں بہت گرمی ہوئی، چلچلاتی گرمی. ایسی گرمی ہوئی کہ جانور مر گئے، بچے مر گئے. لیکن اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ ٹھنڈی ہوا آنے لگی. بہت بڑی
حرام کاری حرام کھوری کرنے والی. لیکن اچانک ایک دن وہ اللہ کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آنے لگی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آنے لگی اور 24 گھنٹے تک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا. یہ جو پوری قوم ہے نا، پوری قوم ہے، ناچنا گانا بجانا، وہ زمانے میں چلانا چیخنا اور زیادہ نبی کو ستانا اور کہنا دیکھو اوپر والے نے پانی برسایا، دیکھو اوپر والے نے ہوا چلایا. 24 گھنٹے تک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی، بہت خوش ہوئے. پھر اس کے بعد میں تھوڑی تھوڑی بارش ہونے لگی تو اور خوش ہو گئے کہ 24 گھنٹہ ٹھنڈی ہوا، پھر 24 گھنٹہ تھوڑی تھوڑی بارش ہونے لگی. پھر اللہ نے اس ہوا کو ایسا دھکا دیا اور پانی کو ایسا دھکا دیا کہ اور 24 گھنٹے میں اللہ نے پوری قوم کو برباد اور تباہ کر دیا، پوری بستی کو اللہ نے ختم کر دیا. میرے پیارو، یہ قرآن میں لکھا ہے. کس میں لکھا ہوا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہوا چل رہی اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے. یہ قرآن میں لکھا ہے پارہ نمبر 26. پورا مجمع بولے گا پارہ نمبر، پورا مجمع بولے پارہ نمبر 26. یعنی وہ قوم پر 24 گھنٹے ہوا کا چلنا بہت خوش، 24 گھنٹے ہلکی ہلکی بارش کا ہونا بہت خوش، اور اس کے بعد میں 24 گھنٹے میں اللہ نے سب کو برباد تباہ کر دیا. اللہ فرماتے میں نے ان کا جھڑ ختم کر دیا. تو اس کا ذکر قرآن کریم میں بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ قوم بڑی خوش ہو گئی کیونکہ ٹھنڈی ہوا بھی آنے لگی، اس کے بعد بارش بھی آنے لگی. اللہ فرماتے تیسرے 24 گھنٹے میں نے سب کو برباد کر دیا. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. اللہ کہتے یہ مت سمجھنا کہ میں نے ان کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا. آئندہ بھی کوئی قوم گناہوں کو حد سے زیادہ کرے گی، اللہ فرماتے میں ان کو بھی برباد اور تباہ کر دوں گا. اب ایک اور بات سنیں. مدینہ پاک میں ایسی ہوا چلی جیسے ابھی ہو رہی ہے، درخت ہل بھی رہے اور گر بھی رہے ہیں. مدینہ پاک میں ایسا ہوا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں ہواؤں کا چلنا، درختوں کا گرنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کمرے کے باہر، کبھی آپ کمرے کے اندر آوے، اللہ اکبر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر دعا کرے، پھر ہمارے نبی باہر جاوے، پھر دیکھے کہ بہت ہوا چل رہی ہے، پھر ہمارے نبی کمرے میں آوے، اللہ اکبر 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد میں پھر دعا مانگے. ایسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، اندر باہر 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز، پھر اللہ کے سامنے رونا. گھر میں حضرت عائشہ ہماری ماں، بولو ہماری، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے؟ آپ باہر اندر اور نماز اور دعا، کیا معاملہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ دیکھ نہیں رہی ہو ہوا چل رہی ہے اور کتنی زوروں میں ہوا چل رہی ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا وہ ہوا ہے، چلے گی، رکنا ہوگا رکے گی. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا عائشہ ایسا معاملہ نہیں ہے، اگلی قوم پر بھی یہ ہوا چلی. ابھی میں نے آپ کو واقعہ بتایا، اگلی قوم پر بھی یہ ہوا چلی. اللہ نے ہوا کو ایسا چلایا، سب کو برباد اور تباہ کر دیا. ہمارے نبی فرما کہ عائشہ میں گھر میں آتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور دعا مانگ کر کہتا ہوں اللہ ہوا تو چلی ہے، میری امت کے لیے رحمت بنا دینا، اس کو عذاب مت بنانا. میری امت کے لیے رحمت بنانا، بولو عذاب. یہ ہمارے نبی جب ہوا چلی تو 2 رکعت نماز پڑھتے گئے اور اللہ میری امت کے لیے رحمت، اللہ میری امت کے لیے رحمت، اللہ میری امت کے لیے رحمت، اس کو عذاب مت بنانا. جیسے اگلی امت کے لیے عذاب بن گیا، اسی لیے قرآن کریم میں دونوں ہوا کا ذکر ہے. بولو قرآن کریم میں دونوں ہوا کا ذکر ہے. بری ہوا اس کا بھی ذکر قرآن کریم میں. اللہ نے فرمایا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل
نخل منقعر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بری ہوا کا بھی ذکر کیا اور اللہ نے اچھی ہواؤں کا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ. اللہ فرماتے میں نے ہواؤں کو رحمت بھی بنایا, میں نے ہوا کو عذاب بھی بنایا. اب سوال ہے کہ یہ ہوا جو چل رہی ہے یہ رحمت ہے کہ عذاب ہے؟ اس کے لیے میرے پیاروں علماء کرام اولیاء کرام نے لکھا اپنے اعمال کو دیکھ کر فیصلہ کر لو, اپنے اعمال کو دیکھ کر فیصلہ کر لو کہ اگر ہمارے اعمال اچھے اللہ اس ہوا کو رحمت بنائے گا, بولے انشاءاللہ. اور اگر ہمارے اعمال بیٹھے ہیں یہاں بہت سارے فجر کی نماز نہیں پڑھی, کیوں نہیں پڑھی؟ اندھا تھا, بہرا تھا, لولا تھا, لنگڑا تھا, کیا ہوا؟ رات کو 2 بجے سنیپ چیٹنگ تو کیا, رات کو 2 بجے تک موبائل میں انسٹاگرام پہ بڑا بیزی تھا, تو آج فجر کی نماز میں کیا پیٹ دکھا؟ بہت سارے بیٹھے. اس سے بڑا غدار اور کمینہ کوئی نہیں ہوگا. کتے کو بھی وفاداری آتی ہے, کتے سے بھی بے وفا ہے. جیسے اعمال ہوں گے ویسی ہوا چلے گی. میرے پیاروں دعا کرو اللہ رحمت والی ہوا بنا دے. بھلے ہمارے گناہ ہے, یہ آمین کہو نبی کے صدقے اللہ اس کو رحمت والی ہوا بنا دے. میرے پیاروں اس وقت بہت ضروری بات آپ کے سامنے کرنا ہے کہ ہمارے نبی کے ہمارے اوپر کتنے احسان ہیں. بولو ہے کہ نہیں احسان؟ ساتھ میں بولو نا احسان ہے کہ نہیں ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتابیں عربی زبان میں بہت مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے, وہ کہتے تھے کہ اگر کسی کو اگر پورے بدن کی کھال کو نکالا جائے, ہم سب کی بدن کی کھال کو نکالا جائے اور اس کے جوتے بنائے جائے, جوتے, اور وہ جوتے پھر ہمارے نبی کو پہنائے جائے, پھر بھی ہم نبی کا احسان ادا نہیں کر سکتے. میرے پیارو اللہ کی قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. کتنا آسان ہمارے نبی نے کر دیا. میرے پیارو حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کرو گے نا انشاءاللہ؟ ارے بولو نا ہاں, بولو ہاتھ اوپر کر کے بولو نا, کریں گے نا قربانی کریں گے نا انشاءاللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. کون باپ, اللہ کی قسم کون باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے گا؟ اچھا اور وہ بھی بیٹا دارو وارو پیتا ہو, بیٹا جوا کھیلتا ہو, بیٹا اپنی بیوی کا سنتا ہو, ماں باپ کی نہ سنتا ہو, تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ باپ کو دشمنی ہوتی ہے, لیکن ایسے حالت میں بھی باپ بیٹے کو قتل تو نہیں کرتا نا, ذبح تو نہیں کرتا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے حضرت ابراہیم کو, تمہارا وہ بیٹا ہے نا, بولو بیٹے کا نام اسماعیل, عمر کتنی ہے؟ 7. بولو عمر کتنی؟ 7 سال کی عمر. اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں گلے پہ چھری چلا ہے, اور حکم بھی کیسا؟ خواب میں حضرت ابراہیم سوئے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبح میں بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ خواب دے کر آدھی رات کو اٹھے, معلوم نہیں کتنا روئے ہوں گے اور کتنا مانگا, اللہ کیا قصور ہے میرے بیٹے کا, میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ 7 سال کا ہے اور اللہ میں کتنی محبت کرتا, وہ میرا 7 سال کا بیٹا میرے کھانے کا انتظار کرتا, وہ میرے پانی کا انتظار کرتا, وہ میرے سے آخری درجے کی محبت کرتا, میں آتا تو میرے سینے سے لپٹ جاتا. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میں ایک ابا ہوں, وہ میرا پیارا لاڈلا بیٹا ہے, اور بڑے محنتوں اور بڑی امیدوں کے بعد اللہ یہ بیٹا تو نے دیا ہے. دوسری رات کو پھر خواب میں بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دو. اور ایک بات یاد رکھنا, ہمارا خواب اور نبی کے خواب میں فرق ہوتا ہے. ہمارا خواب کبھی جھوٹا بھی ہوگا, سچا بھی ہوگا, مگر نبی کا خواب ایسا ہوتا ہے جیسے آسمان سے اللہ نے وحی اتار دی ہو. بولو سبحان اللہ. دوسری رات کو پھر خواب دیکھا, اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا, پورا دن روئے, پورا دن روئے. آج ہماری بھی اولاد ہے, ہم یہاں بیٹھے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ کوئی کہے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ, کتنا بڑا معاملہ, اور وہ بھی بیٹا اسماعیل, اور وہ بھی 7 سال کی عمر, اور خوبصورت بیٹا. حضرت ابراہیم بھی خوبصورت, اور بیٹے کا کوئی گناہ نہیں ہے, بیٹے کا کوئی قصور نہیں ہے. بیٹے نے کبھی باپ کے سامنے آواز نہیں اٹھائی ہے, کبھی ماں ہاجرہ کے سامنے آواز نہیں اٹھائی ہے. لیکن جب تیسری رات آتی اللہ کا فرمان ہوتا, کیوں ابراہیم میری بات نہیں ماننا ہے, اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلانا ہے. میرے پیاروں کہنا بہت آسان ہے,
حضرت ابراہیم اٹھے اور یہ چھری کو اپنے چادر میں چھپایا اور صبح میں حاجرہ کو کہا ذرا اسماعیل کو اٹھا دو نا. تو حضرت حاجرہ بیوی تھی, کہنے لگی بیٹا سویا ہے سونے دو نا. کہا نا آج مجھے اس کو گھمانے لے جانا ہے, اس کو ذرا نہلا وہلا دو اور اچھے اچھے کپڑے پہنا دو, مجھے گھمانے لے جانا. بس حاجرہ نے او بیٹا اٹھو ابا تمہیں گھمانے لے جائیں گے. وہ کیا گھڑی ہوگی جب حضرت اسماعیل کو نہلایا گیا, دھلایا گیا, اچھے کپڑے پہنائے گئے. بولو عمر کتنی ہے؟ اور اچھا ایسا نہیں کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو پہلی مرتبہ لے کے جا رہے, ویسے بھی لے کے جاتے تھے, اور لے کے جاتے تھے تو معاملہ کیا ہوتا معلوم, ابا اور چھوٹے بیٹے کا یہی معاملہ ہوتا ہے, آج دادا اور پوتے کا وہی معاملہ ہوتا ہے, نانا اور نواسے کا وہی معاملہ ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے, بھائی باہر جائے تو دوڑے. تو 7 سال کا بیٹا, بولو کون؟ اسماعیل, وہ پیچھے پیچھے دوڑے. کبھی اسماعیل آگے دوڑے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے پیچھے دوڑے. لیکن آج نہلا دھلا کے, یہاں دیکھیں نہلا دھلا کے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر گئے, بولو کن کو لے کر گئے؟ حضرت اسماعیل 7 سال کے بیٹے کو لے کر گئے نا, نہلا دھلا کے لے کر گئے. تو حضرت اسماعیل دوڑنے لگے, کیونکہ وہ تو گھومنے آئے, دوڑ رہے اور کہہ رہے ابا میرے کو پکڑو, ابا میرے کو پکڑو. حضرت ابراہیم نہ پکڑنے جا رہے ہیں نہ دوڑ رہے, ایک جگہ پر کھڑے. تو وہ 7 سال کا بیٹا کہتا ابا آج مجھے پکڑیں گے نہیں, آپ میرے پیچھے دوڑیں گے نہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا آؤ بیٹا ادھر آؤ. جب قریب آئے نا, حضرت ابراہیم نے کہا میں تمہیں ذبح کرنے آیا ہوں, میں تمہارے گلے پہ چھری چلانے کے لیے آیا, آج دوڑنے کے لیے نہیں آیا. آج سے تم اور میں نہیں رہیں گے, آج سے باپ اور بیٹے کی جدائی ہو جائے گی. تو حضرت اسماعیل دوڑے, کہا آپ مجھے ذبح کریں گے؟ مجھے کہا آپ تو مجھ سے بہت محبت کرتے, میرے بغل نہ آپ کا کھانا ہوتا نہ آپ کا پینا ہوتا, آپ مجھے ذبح کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہاں بیٹا, آج تو مانے نہ مانے میں ذبح کروں گا, کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے. بولو کس کا حکم ہے؟ جیسے سنا اللہ کا حکم ہے, وہ حضرت اسماعیل ادھر تھے, دوڑتے دوڑتے آئے, کہا ابا پھر کہو کس کا حکم ہے؟ کہا میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. تو حضرت اسماعیل نے فرمایا 7 سال کی عمر, اللہ کا حکم ہے, دیر مت کرنا, میں بھی ذبح کر دینا, صبر کرنے والوں میں میرا بھی نام آ جائے گا. ذبح کر دینا. 7 سال کے بیٹے نے کہا کہ ذبح کر دینا. میرے پیارو کاش ہم قرآن پاک پڑھے ہوتے, یہ آیت قرآن میں ہے. بولو یہ آیت قرآن. بھائی ہو گیا مائک کا معاملہ حل ہو گیا؟ نہیں ہوا تو اب رہنے دو, چھوڑ دو, کیونکہ سارا مجمع مائک کو ہی دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. بھائی ادھر توجہ, ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو, اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا اگر اللہ کا معاملہ ہے تو مجھے ذبح کر دو. قرآن کریم نے فرمایا, اللہ نے فرمایا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل نے کہا ابا کرو مجھے ذبح کرو. میرے پیارو وقت بہت کم ہے, بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں. جب وہ جگہ آئی جہاں حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا تھا, آج بھی عمرہ کرنے والے حج کرنے والے کو وہ جگہ دکھائی جاتی ہے جہاں حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا تھا. میرے پیارو آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم بہت روئے, اپنے بیٹے کو ایسے لٹایا, یہ جیسے میں کھڑا ہوں نا, یہ ایسے سیدھا ایسے لٹایا, اور حضرت ابراہیم کا ہاتھ کانپنے لگا. ابا کے نا چھری ہاتھ میں کانپنے لگی, اور یوں ایسے گلے پر رکھا. بس ایسا رکھنا تھا کہ حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے. 7 سال کے تھے, کھڑے ہو گئے. ابا نے پوچھا کیا ہوا بیٹا کیا ہوا؟ ابھی تک تو تم تیار تھے, ابھی اچانک کھڑے کیوں ہو گئے؟ ابھی تک تم تیار تھے, یہ اچانک کھڑے کیوں ہو گئے؟ تو کیا جواب دیا معلوم حضرت اسماعیل نے؟ کوئی بیٹا ایسا جواب نہ دے دے. کہا ابا ذبح کرو گے نا, ہاتھ تو کانپ رہے تمہارے, ذبح کرو گے, میرا انتقال ہو جائے گا, آپ کفن کا کپڑا کہاں سے لاؤ گے؟ میرا انتقال ہو جائے گا, آپ کو کفن کے کپڑے کی ضرورت ہوگی, وہ تو آپ لائے نہیں, آپ گھر سے چھری تو لے کر آئے, کفن کا کپڑا لے کر آئے. حضرت ابراہیم بہت روئے. کہا بیٹا کوئی باپ اپنے بیٹے کا کفن کا کپڑا لے کے تھوڑی چلتا ہے.
حضرت اسماعیل نے فرمایا یہ میں نیا نیا کپڑا پہنا ہوں، یہ میری اوپر والی چادر لے لو، جب میرا انتقال ہو جائے اسی میں مجھے کفن دے دینا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ کہہ کر حضرت اسماعیل واپس لیٹ گیا، ایسا لیٹ گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے چھری رکھی، بس چھری رکھی۔ حضرت اسماعیل روئے، بھائی 7 سال کے تھے نا، روئے۔ حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا تم بھی رو رہے ہو، میں بھی رو رہا ہوں، میرا ہاتھ بھی کانپ رہا ہے۔ کیا جملہ کہا معلوم؟ حضرت اسماعیل نے 7 سال کے، ابا پہلے بتا دیتے تو، جب ہم گھر سے نکلے تب بتا دیتے تو کم سے کم میری ماں کو تو مل لیا ہوتا، ایک روایت کے مطابق میری ماں کے گلے تو لگ گیا ہوتا، میری ماں سے معافی تلافی تو کر لیا ہوتا، میری ماں تو سمجھتی ہوگی میں زندہ ہوں، اور یہاں تو میرے ذبح کا معاملہ۔ لیکن کوئی بات نہیں ابا، میں پھر لیٹتا ہوں، آپ کے ہاتھ نہ کانپے۔ پھر جب لیٹے اور حضرت ابراہیم کے ہاتھ کانپنے لگے اور یہاں چھری رکھی، حضرت اسماعیل نے کہا ابا رک جاؤ، یہ تو آپ کے ہاتھ کانپ رہے، ابھی چھری چلے گی، خون نکلے گا، آپ اور تڑپ جاؤ گے، ایک کام کرو ابا مجھے الٹا لٹا دو، میں الٹا لیٹ جاتا ہوں، گردن سے چھری چلاؤ، گردن سے چھری چلاؤ گے، آپ کے چہرے کے سامنے میرا چہرہ نہیں ہوگا، آپ کے سامنے چہرہ ہوگا تو اللہ کی رضامندی والا چہرہ ہوگا۔ بس حضرت اسماعیل الٹے لیٹ گئے۔ بولو کیسے لیٹ گئے؟ کیسی قربانی ہوگی معلوم ہے؟ جب الٹے بھی لیٹ گئے، ارے بیٹا سیدھا لیٹے یا الٹا لیٹے، ابا کیسے چھری چلائیں گے؟ حضرت ابراہیم نے پھر کہا اللہ یہ حکم کرنا ہے، اللہ یہ حکم ماننا ہے، اللہ میرے بیٹے کے گلے میں چھری چلانا ہے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی چھری چلاؤ، اور ایک روایت کے مطابق آواز آئی آنکھیں بند کر دو، کپڑا ہے، کپڑا تھا کہ نہیں تھا؟ وہ کفن والا کپڑا باندھ دو آنکھوں پر، باندھ لو آنکھوں پر، باندھ لو، مگر بیٹے کو تو ذبح کرنا ہی کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم نے وہ کپڑے کو اپنی آنکھوں پر ٹائٹ باندھ دیا، اور اس کے بعد میں پھر بیٹے کو الٹا لٹایا، بسم اللہ بولو، اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اور وہ جملے کہے جو قرآن کریم نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلائی، وہ الگ معاملہ تھا کہ یہاں چھری چلے، اس سے پہلے اللہ نے اسماعیل کو ہٹا دیا، اور جنت کا ایک دمبا، جنت کا ایک جانور آ گیا۔ حضرت ابراہیم چھری چلاتے گئے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ جب چھری چل گئی، آنکھوں پر تو پٹا تھا، سمجھ گئے میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا، ان کو نہیں معلوم کہ جنت کا جانور آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت روئے، اللہ کی طرف سے آواز آئی آنکھ تو کھولو، آنکھ سے پٹا تو ہٹاؤ، ارے جو پٹی باندھی ہٹاؤ، آنکھ تو کھولو۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ سامنے خون بہتا ہوگا، میرے بیٹے کا خون بہتا ہوگا۔ اللہ نے کہا پٹی تو ہٹاؤ، جیسے پٹی ہٹائی سامنے جانور، وہاں دیکھا تو حضرت اسماعیل درخت کے نیچے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ میرے پیارو اللہ کی قسم اگر میری طرح کوئی باپ ہوتا پہلے تو یہ کام کرتا نہیں، اور اگر یہ کرتا تو جا کے بیٹے کے گلے لگ جاتا، میرا بیٹا تو زندہ ہے، میرا بیٹا تو زندہ ہے۔ حضرت ابراہیم بیٹے کی طرف نہیں گئے، سجدے میں گئے اور رو کر کہنے لگے اللہ کیا میری قربانی پسند نہیں آئی؟ اللہ میری قربانی پسند نہیں آئی، تو نے جو کہا وہ میں نے کیا۔ اللہ تو نے کہا کہ ذبح کرنا، میں نے ذبح کیا، تو نے کہا آنکھوں پر پٹی باندھنا، میں نے پٹی باندھی، تو نے کہا صبح سویرے بیٹے کو لے جا کے ذبح کر دینا، میں نے وہ بھی کام کیا۔ اللہ میری قربانی پسند نہیں آئی۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے، بولو امتحان میں۔ اور اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا ابراہیم آج تک تم راستے میں چلتے تھے، لوگ تمہیں سلام کرتے تھے، اب تم چلو گے پیدا کرنے والا اللہ خود تمہیں سلام کرے گا۔ اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم۔ میرے پیاروں ہم لوگوں کو یہ قربانی آ رہی ہے، قربانی کا پیغام کیا ہے؟ قربانی کا پیغام یہ ہے
اللہ جو کہے وہ کرنے کا سمجھ میں آوے. ہم تو قربانی کا مذاق کرتے ہیں, اس میں خاص کر کے جن کے پاس بکرے ہیں باقاعدہ اعلان کرے گا عید کی نماز کے بعد آئے گا میرا بکرا لا, بکرا لا. ارے اپنا ریکارڈ ہے, سب سے پہلے اپنا بکرا زمین پہ گرے گا. کیوں؟ بچے کو ذبح کرنا ہوتا تو یہ اعلان کرتا. کیسا مذاق ہے میرے پیاروں قربانی کا, کیسا مذاق ہوگا. اچھا سچ بتاؤ کہ قربانی حضرت ابراہیم کی اتنی پسند آئی, پسند آئی کہ آپ نے دیکھا ہوگا قیامت تک کے لیے اللہ نے قربانی کو ضروری قرار دے دیا نا. اور آپ کو معلوم ہے جب وہ جانور آیا اور حضرت اسماعیل نے بولو نا ہٹے, اس وقت حضرت جبرائیل نے تسبیح پڑھی. کون سی تسبیح پڑھی؟ پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کو وہ تسبیح بھی اتنی پسند آئی, اللہ نے فرمایا میرے آخری نبی میرے ابراہیم نے جو قربانی کی تھی تمہاری امت پر مالداروں پر قربانی کو واجب کرتا ہوں, اور جو تسبیح جبرائیل نے پڑھی تھی وہ تسبیح بھی تمہارے لیے پڑھنا ضروری کرتا ہوں. میرے پیاروں یہ قربانی میں ہمارے لیے ہمارے نبی نے کتنا آسان کر دیا. ارے بولو نا آسان کیا کہ نہیں کیا؟ کتنا آسان کر دیا اللہ نے. ہمارے نبی کی برکت, اور اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی, ساتھ میں بولو نا کوئی نبی. وہ الگ بات ہے کہ ہم کو نبی سے محبت ہے ہی نہیں. ارے جمعہ کا ٹائم ہے, ہاں یا نہ بولو نا, وقت بہت کم ہے. کون کون محبت کرتا؟ ہاتھ اوپر کرے, ہاتھ اوپر. سب محبت کرتے ہیں, بولو کرتے ماشاءاللہ. کیسا نہ بولو نا کرتے, بولو کرتے ہیں, کرتے ہیں اور کرتے. ہاں آج میں محبت کا پیغام آپ کو دے رہا ہوں, سب کریں گے انشاءاللہ. دیکھو پہلی بات جو ہم نے کی وہ یہی کی, کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ ہوا کو چاہے تو رحمت والی بنا دے, چاہے تو عذاب والی بنا دے, لیکن دعا کرے سب لوگ 2 رکعت نماز پڑھیں. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. 2 رکعت پڑھنے میں 2-3 منٹ جائے گی. 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ میرے سے زیادہ نہیں ہوتا, لیکن اللہ یہ جو ہوا چل رہی ہے اللہ اس کو پوری امت کے لیے رحمت بنا دینا. اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب مت بنانا. اور نمبر 2 یہ قربانی کا معاملہ اتنا کٹھن معاملہ, بیٹے کو ذبح کرنا. اے بتاؤ ہم میں سے کسی کو یہ آرڈر ملتا کرتے؟ بیٹے کو ذبح کرتے نہ کرتے؟ میرے پیاروں ہمارے لیے تو بہت آسان ہو گیا. ہاں بکرا ذبح کر دینا, ہاں یا بڑا جانور ہے اس میں ایک حصہ لگا دینا. اللہ نے بہت آسان کر دیا. لیکن میرے پیاروں حضرت ابراہیم کو کتنی مرتبہ خواب میں اللہ نے بتایا؟ پہلی رات آپ نے نہیں کیا, دوسری رات آپ نے, تیسری رات ہمت بھی نہ کرنے کی. اللہ کا حکم آ گیا, اللہ روتے روتے گئے, روتے روتے گئے, چھری لے کر گئے, بچے کے گلے پہ چھری چلائی. 3 رات میں حضرت ابراہیم نے وہ کام کر دیا. اب آپ کو ایک بات بتاؤں, جیسے اللہ نے حضرت ابراہیم کو 3 رات خواب میں بتایا, تیسری رات کو اٹھ کر بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے تیار ہو گئے. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی نے ہم کو نماز کے لیے 7000 مرتبہ کہا. پوری حدیث اٹھاؤ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل ہم کو نماز کا کتنی مرتبہ حکم دیا؟ 7000. اور قرآن پاک میں صراحتاً اشارتاً دلالتاً 500 مرتبہ, 7500 مرتبہ, 7500 مرتبہ اللہ رسول حکم دے نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو. وہ نبی تیسری رات کو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے تیار ہو جائے. 7500 مرتبہ نبی کہے نماز پڑھو, پھر بھی ہم بے شرم فجر کی نماز نہ پڑھیں. کیسی غداری ہے بھائی, یہ کیسی غداری ہے. اچھا اور نماز, اچھا وہاں تو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا, ہاں کچھ ملنے والا نہیں تھا, کھونے کا تھا. بھائی بیٹے کے گلے پہ چھری چلتی, بیٹا الگ ہو جاتا, ابا الگ ہو جاتے. یہاں تو ہم کو وعدہ کیا, اللہ نے وعدہ کیا میرا بندہ نماز پڑھ لے, روزی کی فکر مت کرنا, روزی ہم تیرے دروازے تک پہنچائیں گے. اللہ نے فرمایا میرا امتی نماز پڑھ لے, تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دوں گا. ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی نماز پڑھ لے, تو چاہے گا یا نہ چاہے گا میں
موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا. ہمارے نبی نے فرمایا نماز پڑھ لے میرا امتی پڑھ لے, نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں, جنت الفردوس سے بڑھ کے کوئی جنت نہیں. تو نماز پڑھتا جائے گا میں جنت الفردوس عطا کروں گا. لیکن میرے پیاروں ہم لوگ نہیں پڑھتے نماز نا, اس لیے آج ایک وعدہ پکا کر کے چلے, بات ختم کرنے جا رہے ہیں, ایک وعدہ پکا کر کے چلے کہ ہمارے اوپر بہت کٹھن حکم آیا. ارے بولو کٹھن حکم آیا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, بہت پتے کی بات ہے, اگر سمجھ میں آگے تو بہت پتے کی بات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنا پسند تھا, ہاں یا نا؟ آواز نہیں آ رہی, ہاں یا نا؟ بلکہ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے مسواک کر لے, السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب وتذکیر الشہادتین عند الموت. ہمارے علامہ شامی فرماتے ہیں ساری حدیثوں کو جمع کر کے کہ مسواک کر لے, منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی, اللہ راضی ہو جائے گا, موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو مسواک, گھر سے نکلنا ہو تو مسواک, صبح اٹھے تو مسواک, رات کو سوئے تو مسواک, کھانا کھانے سے پہلے تو مسواک, کھانا کھانے کے بعد تو مسواک, اور ہر وضو سے پہلے مسواک, ہر نماز سے پہلے مسواک. ہمارے نبی کہتے میرا جی چاہتا میرا ہر امتی مسواک کرے, میں فرض کر دوں. لیکن کیا فرمایا, نہ میں اللہ کو کہوں گا اللہ فرض مت کرنا, کیونکہ اگر میری امت نہیں کرے گی تو بہت بڑی گنہگار ہو جائے گی. اس لیے فرض سے ہٹا کر ہمارے نبی نے محبت میں مسواک کو سنت کر دیا. کس کی محبت میں؟ ہماری محبت. لولا ان اشق علی امتی, ہمارے نبی فرماتے میری امت پر بھاری ہوگا, اس لیے مسواک کو فرض نہیں کرتا, سنت کر دیتا. وہ تو اتنی محبت کرے کہ میرا امتی بڑے گناہ میں نہ چلا جائے. اور یہاں تو جیب میں مسواک ہی نہیں ہے, یہاں بیٹھے نا 90% مجمع کے جیب میں بولو مسواک, موبائل ہے, سب کے جیب میں موبائل ہے. میرے پیاروں کیا اللہ نے بنایا تھا, کیا بن کے بیٹھے ہیں, کیا ہمارے ماں باپ نے امید لگائی تھی, اور کیسی آوارہ گردی میں ہم چلے گئے ہیں. اس لیے آج سے کوئی بات میں آپ سے نہیں مانگ رہا ہوں, میں صرف ایک ہی بات آپ سے مانگ رہا ہوں. کون کون دینے کو تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کریں, میں اور کچھ نہیں مانگوں گا, کچھ نہیں, آپ سے کچھ نہیں, صرف ایک بات مانگنے کے لیے آیا ہوں. وہ بات, ہاتھ اوپر کرو, ہاتھ اوپر کرو, اور ساتھ میں بولو میں نے بھی ہاتھ اوپر کر لیا. بولو انشاءاللہ آج کی جمعہ, بولے انشاءاللہ آج کی جمعہ, موت کی شام, پورا مجمع بولے ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. میرے دوستو یہ جو چکر ہے نا نوکری کا, سیٹ گالی دیتا ہے, 8 بجے کا ٹائم ہے, 8:30 بجے جاؤ, گالیاں دیتا ہے, ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے, دھمکی دیتا ہے, نوکری پہ سے نکال دوں گا. کب تک کریں گے, کب تک یہ نوکری, کب تک یہ مزدوری, کب تک یہ پیسوں کے لیے پریشانی, کب تک قرضے میں ڈوبیں گے. اور اللہ کی قسم کسی کو بھی جا کر کہو تمہارا قرضہ ادا نہیں کرے گا. ارے کوئی میرے پاس آئے گا مولانا 5 لاکھ کا قرضہ ہو گیا, میں کیا بولوں گا, گھر پہ سے لے کے جا. آپ کسی کو جا کے کہو 5,000 کا قرضہ ہو گیا, مولانا کیا بولیں گے, دعا کروں گا اللہ آسان کر دے, اس کے آگے کچھ نہیں ہوگا. بولو ہوگا, اس کے آگے کچھ نہیں ہوگا. کیوں ہم ڈائریکٹ وہ کام نہیں کریں جو ہمارے نبی نے فرمایا, جو ہمارے اللہ نے فرمایا. اللہ نے فرمایا قرضہ ہے, اللہ نے فرمایا روزی میں برکت نہیں ہے. کب تک ٹفن لے لے کر مزدور کی طرح دروازے کھٹکھٹاتا رہے گا, کب تک مالکوں کی گالی سنتا رہے گا. تو اللہ کروں تو کیا کروں, اللہ نے کہا ایک کام کر لے, تیری پوری فیملی کو نمازی بنا دے. تیرا کام نمازی بنانا, اب میرا کام ہے تیرے دروازے تک چھپر پھاڑ کے روزی بھیجنا. تو بولو کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے, بولو آج سے شروع کرے. حالات آتے ہیں. ہاں ایک بات بتاؤں, شروع میں نماز بہت بھاری لگتی ہے, قرآن نے کہا بہت بھاری لگتی ہے. ایک بار جب اس کے پھل شروع ہو جاتے نا, پھر نماز نہیں پڑھتا تو چین سکون نہیں آتا. رات کو نیند نہیں آئے گی, عشاء باقی ہے, ارے عشاء نہیں, وہ 2 رکعت سنت باقی ہے, وہ 2 رکعت سنت باقی ہے, وہ 2 رکعت سنت باقی ہے, وہ وتر باقی ہے, نیند نہیں آئے گی. اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ. اللہ کہتے ہیں شروع میں نماز بہت بھاری پڑے گی, إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, مگر ایک بار نمازی بن جا پھر تو نماز پڑھتا جائے گا, ہنستا ہنستا اللہ سے ملاقات کرتا جائے گا. تو بولو سب پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی میرے کو 2-3 اعلان کرنے ہیں, ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ کمپنی میں بھی چھٹی کہ صرف اسکولوں کی چھٹی ہے؟ ہم امام صاحب
نہیں معلوم؟ آپ کے بچے نہیں ہیں؟ شادی ہوئی؟ ہاں امام صاحب ہاں. چلو ماشاءاللہ. میرے کو ایک اعلان یہ کرنا، لاؤ بھائی بولا، ایک اعلان تو یہ کرنا، دیکھو قربانی بولو سب کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اوپر کرو، بولو کریں گے انشاءاللہ. اور قربانی میں بھی اللہ نے معاملہ آسان کر دیا. بیٹے کو ذبح کرنا نہیں، اگر دمبا بکرا بکرا بہت مہنگا مارکیٹ میں گئے نا، مارکیٹ میں گئے ہوں گے نا. ہاں ہم لوگ کو خریدنے کا ہوئے نہیں خریدنے ہوئے، مارکیٹ میں جاتا ہے اور جا کے وہاں بھی گناہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے معلوم؟ ایک بکرا ہوئے گا نا، بکرا اس کے اوپر یوں ہاتھ رکھے گا، یوں ہاتھ. ابھی کیا کہے گا؟ کتنے کا؟ وہ کہے گا 40 کی جوڑی. نہ بہت مہنگا ہے. کہتے کو کیسا پتا چلا؟ تو یوں ہاتھ رکھے، نہ برابر نہیں ہے. پھر ایسا منہ کھولے گا، نہ برابر نہیں ہے. ایک کم بخت پوری زندگی کپڑے کا کاروبار کیا، آج بکرے کو میں پہچاننے والا بن گیا. پوری زندگی کپڑا برتن، آج زمین کا کاروبار، ایک دن میں کسائی بن گیا. واہ واہ واہ. بھائی لینے کا تو لے، نہیں لینے کا تو مت لے، لیکن اس کے ہاتھ رکھ کے اس میں گوشت نہیں ہے، نہیں اس میں کائے کو یہ سب مغز ماری کرنے کا. میرے دوستوں لیکن اللہ نے اتنا آسان کر دیا کہ بکرا بھی بہت مہنگا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکرا مہنگا لگے، بڑا جانور جو ہے اس میں ایک حصہ لگا دے، وہ تو بڑا سستا ہوتا ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا قربانی ضروری ہے. من لم یضحی فلا یقربن مصلانا. ہمارے نبی نے بڑے ناراض ہو کر کہا قربانی کر، نہیں کرنا ہے تو عید کی نماز پڑھنے بھی مت آنا، آئے گا تو تیری عید کی نماز بھی قبول نہیں کروں گا. اور میرے دوستو بہت آسان ہے، میں اعلان لے کر آیا ہوں کہ قربانی کا اتنا معاملہ آسان ہے. ایک حصہ 1200 روپیہ. بولو کتنا؟ 1200 تو مشکل نہیں نا. تو عید کے دن جوتا اور کپڑا لینے جاتا تو اس میں 1200 کے اوپر ہو جاتے. یہ تو وہ ثواب ملے گا. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پہ جو چھری چلائی وہ ثواب اللہ نے ایک حصہ بولو 1200 روپیہ. پورا جانور 8400 روپیہ، جس میں کتنے لوگوں کی قربانی ہو جائے گی؟ تو یہ ہمارا ٹرسٹ یہ کام کرے گا. اور یہاں کے ذمہ دار میں نے 2 آدمی کو بنایا. ایک تو ہمارے اسلم بھائی چائنیز، کہاں پر ہے؟ باہر بیٹھا ہے، باہر بیٹھا. دعا کرو اللہ اس کو صحت عطا فرمائے. کھا کے ایسا ہو گیا تھا، آپریشن کروایا لیکن میرے کو تو کوئی فرق ہی نہیں لگتا اس میں. خیر، تو ہم نے ایک ذمہ دار ہمارے بہت پیارے بچے کی طرح ہے، حاجی اسلم چائنیز کو ذمہ دار بنایا. اور دوسرا ذمہ دار ہم نے بنایا حافظ محمد انصار. حافظ محمد انصار توکل لانڈری والے، یہ 2 کو ہم نے ذمہ دار بنایا. آپ کے پاس وقت بہت ہے. 1200 روپیہ ایک حصہ اور پورا جانور بولو 8400. لاؤ دوسری پرچی کا ہے میرے جیب میں، اس میں تو سب آ جائیں گے انشاءاللہ. لو بھائی، ہم جو مسجد میں بیٹھے ہیں نا، ہم جو مسجد میں بیٹھے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے یہ مسجد کا کچھ کام چل رہا تھا. 6 لاکھ کا. کتنا؟ 6 لاکھ کا. اللہ کا احسان، اللہ کا کرم. وہ 6 لاکھ والا بجٹ لوگ دیتے گئے، اللہ دلواتا گیا. یہ مسجد کا کام بہت آسانی سے ہوتا گیا. اب 6 لاکھ والا بجٹ ختم ہو کر اس وقت مسجد قرضے میں ہے صرف 2,25,000. کہاں 6 لاکھ اور وہ ادا کرتے کرتے اب کتنا باقی ہے؟ 2,25,000 کا مسجد کے اوپر قرضہ ہے. کون کون تیار ہے؟ چلو کھڑا ہونا شروع ہو جائے. ابھی 5 منٹ کے اندر ہم سے جتنا ہو جائے گا ہم وصول کر لیں گے انشاءاللہ. آپ بولتے جاؤ گے، میرے ہاتھ میں دیتے جاؤ گے، ملاقات کرتے جاؤ گے. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ آپ یہاں آؤ گے، ملاقات بھی ہو جائے گی، آپ اپنی رقم بھی دے دو گے. چلو شروع کریں. کون اللہ کا ولی سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے؟ 2,25,000 کا سوال ہے. اللہ کرے کہ پورا ادا ہو جائے.